آپ بھی کنڈی ڈالیں, کنڈی لگاؤ اور بجلی کا بل بچاؤ, زیادہ بل نہیں آئے. وہ آپ نے گانا سنا ہوگا کہ بلو بگے بلیں ادا کی کریں گی, بگے بگے بلیں ادا کی کریں گی. سب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوچھ کے آپ لینے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ حافظ ندیم مولانا. تو آپ دیکھ رہے ہیں مولانا ویژن. آج ہم پہنچے ہیں بلاول بھٹو کے فارم ہاؤس پر. آج ان سے مہنگائی کے بارے میں ڈسکشن کریں گے, تو ان سے کریں گے آج چند سوالات. السلام علیکم سر, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. گورنمنٹ تو جیسی چل رہی ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن ہم مہنگائی کے بارے میں آپ سے کچھ ڈسکشن کرنی تھی, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی ہم ہی جیتیں گے. جی اے بھٹو, آج ہم مہنگائی کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں, لیکن مہنگائی جو ہوئی ہے وہ ہمارے دور میں نہیں ہوئی. اور جتنی مہنگائی ہو چکی ہے, میرے چاچا جان عمران خان نے کہا تھا, عمران خان نے بولا کہ سب سے پہلے گھبرانا نہیں آپ نے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ گھبرائے. حالات سے گھبرانا چاہیے, ملاقات سے گھبرانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کسی غریب کی بات دعا سے گھبرانا چاہیے. سر, اپنے نانا کے لیگیسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میرے نانا نے کبھی لیگی نہیں پہنی. انہوں نے ہمیشہ ڈریس کوٹ پہنا, انہوں نے ہمیشہ کوٹ پہنا, انہوں نے ہمیشہ شیروانی پہنی, انہوں نے ہمیشہ شلوار قمیض پہنا, لیکن کبھی لیگی نہیں پہنی. سر, میں لیگیسی کی بات کر رہا ہوں, لیگی کی بات نہیں کر رہا. او مائی مسٹیک. کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ I'm sorry, مجھے لگا کہ آپ لیگی کی بات کرو. لیگیسی ان کی میں لے کے چلوں گا, کیونکہ مجھ پہ میرے نانا کا دل اور میرے بابا زرداری کا دماغ ہے. میں ہمیشہ ان کے اصولوں پہ کھڑا اتروں گا. تو سر, ان کے اصول ہے کیا؟ وہ آپ نے گانا سنا ہوگا کہ بلو بگے بلیں ادا کی کریں گی, بگے بگے بلیں ادا کی کریں گی. سر, اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوچھ کے آم لینے ہیں. کنٹرول. سر, معاف کرنا, جب مجھے غصہ آتا ہے تو میری کہا پہ ٹاک جاتی ہے, اور جب میری کہا پہ ٹاک جاتی ہے تو میں دوسروں کے بھی کہا پہ ٹنگوا دیتا ہوں. جی اے بھٹو. سر, یہ تو آپ کا روب و دبدبہ ہی اتنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس صدارت بھی ہے, آپ ایک صوبے کے پوری گورنمنٹ بھی ہے, تو آپ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پیٹرول کی جو قیمت ہے ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو سنگل لوگوں کو ہونا چاہیے, جو ریلیشن میں ہے ان کو تو آفر ہے کہ گاڑی تو منگا دے, تیل میں پوانی ہے. تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پیٹرول کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سائیکل چلاؤ, اس سے آپ فٹنس بھی رہیں گے, آپ کا پیٹ بھی نہیں بڑھے گا. آپ کو تو سر, یہ تو تھا پیٹرول کے بارے میں, لیکن یہ جو بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں, عوام پریشان ہے, دکھ کی دعائیاں دی جا رہی ہیں, تو کیا آپ کے صوبے میں اور آپ پنجاب کے, سندھ کے اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں بجلی کے بارے میں؟ یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے یہ آپ کے پنجاب میں ہے, یہاں کراچی میں, یہاں سندھ میں, یہاں بلوچستان میں کوئی بجلی کا بل نہیں دیتا. کیا؟ اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بھی کنڈی ڈالیں, کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے؟ کنڈی لگاؤ اور بجلی کا بل بچاؤ, زیادہ بل نہیں آئے گا, زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی غریب غربت سے نہیں مرے گا, اور سب سکون سے رہیں گے. سر, یہ تو پھر آپ خود کروا رہے ہیں, پورے سندھ کا مسئلہ ہے, یا جس جگہ بھی کرپشن ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں میں اپنے نانے کی لیگیسی کے بارے میں پورا اتروں گا, لیکن یہ تو آپ خود خراب کر رہے ہیں قوم کو. یہ میں نے قوم کو خراب کرنے کا نہیں کہا. یا تو پھر مجھے وزیر اعظم بنایا جائے, میں ہر چیز فری کر دوں گا,
300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी और 24 घंटे गैस फ्री होगी और जो आपको मार्केट तक जाना पड़ेगा वो आपको रिक्शा मैं प्रोवाइड करके दूंगा और आटे की लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। वो जो बिल आएंगे बिजली के उसके साथ ही आपका आटे का थैला, आपका राशन का थैला मैं खुद घर तक छोड़ने आऊँगा। जी है भुट्टो। तो सर आप सदर पाकिस्तान के बेटे हैं, तो क्या कहेंगे कि हमसाया मुल्क में 600 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है, तो आप पाकिस्तानियों को कब खुशखबरी दे रहे हैं कि आप भी 600 यूनिट से ऊपर देंगे या 600 यूनिट तक तो आपको करना चाहिए? ये जो खुशखबरी होती है ना, ये काम होता है खुशखबरी देना, औरतों का काम होता है। औरतों की बात होती है कि कब खुशखबरी दे रही हो और मुल्क के सदर के बेटे से नहीं पूछना चाहिए कि कब खुशखबरी दे रहे हो। और मैंने आपको बोला है कि आप मुझे वज़ीर आज़म बनाओ तो मैं आपको 300 यूनिट तक फ्री दूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई मसला है, आपको इंडिया वाले अच्छे लगते हैं, आपको 600 यूनिट फ्री मिल रहा है, तो फिर उठे जा मरो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। फिर यहाँ रहने का। यार आज हम आपके फार्म हाउस पर आए तो बाहर देखा इतनी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, रश ही रश। ये जो इतनी दुनिया आती है, ये सारे लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं? ज़ाहिर बात है कि जो आए हैं वो मिलने आए हैं और ये आज का काम नहीं, डेली का काम है। उसका काम है कि यहाँ हज़ारों की तादाद में परिंदे जमा होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। सर परिंदे नहीं करिंदे। सॉरी परिंदे होते हैं और करिंदे होते हैं। करिंदों को मैं टाइम देता हूँ, मिलता हूँ, या दोपहर का उन्हें खाना मिलता है। हर तरह की हम सहूलत उन्हें मैसर करते हैं और ये चाहने वाले हैं। और अल्लाह ने चाहा तो एक दिन मैं ज़रूर इस मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूँगा। सर बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और चंद बातें की महंगाई के बारे में, कुछ गवर्नमेंट के बारे में। तो इन्होंने उम्मीद दिलाई है कि वज़ीर आज़म बनते ही ये 600 यूनिट से ऊपर तक हमें यूनिट्स भी बिजली के फ्री देंगे पूरे पाकिस्तान को। तो कोशिश करेंगे कि इनकी वज़ीर आज़म बनने के लिए हम दुआ करें। तो जुड़े रहिए आप मलाना विजन के साथ। मैं आपका होस्ट हाफ़िज़ नदीम मलाना और कैमरामैन रहील के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।